تل حقیقت سسرال والے اس بہو کی قدر کرتے ہیں جو ان سے دور رہتی ہو، جو ان کے پاس رہتی ہو، ان کی خدمت کرتی ہو، ان کا خیال رکھتی ہو، اس کی تو وہ زندگی جنجال کر دیتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا کھونا نہیں پڑتا۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ آدمی پہلے عورت کو ستا ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کے دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ عورت کو کبھی کم نہ سمجھو، مرد کی اونچی آواز اسے ڈرا دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادیں تک ہلا سکتی ہے۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ عورت کی فطرت ایسی ہے کہ اسے مرد پورا میسر ہو تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اگر تھوڑا میسر ہو تو اسے پانے کے لیے حدیں پار کر دیتی ہے۔ توجہ نہ دو تو پل پل مرتی ہے اور توجہ دو تو پل پل مار دیتی ہے۔ عورت کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ مرد کو حاصل کرنا ہے یا لا حاصل رکھنا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور پھر شادی یہ بنائی لٹا دیتی ہے۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں، اولاد بڑھاپے میں، بیوی غربت میں اور دوست مصیبت میں۔ کسی کی اتنی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب کا قدر آپ کا سکون برباد کر دے گی۔ زندگی میں کسی کے لیے آنسو مت بہانا، کیونکہ وہ آپ کے آنسوؤں کے قابل نہیں ہوگا اور وہ جو اس قابل ہوگا وہ آپ کو رونے نہیں دے گا۔ بغاوت کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اور تلوے چاٹنے کے لیے تو ایک زبان ہی بہت ہے۔ اکثر لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں دھتکار کر جاتے ہیں، اہم یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کتنی بار تذلیل کریں گے، اہم تو یہ ہے کہ اب آپ اور کتنا ذلیل ہونا چاہیں گے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا تعلق محسوس کیا ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں زندگی خالی خولی ماچس کی ڈبیا بن جائے؟ جو ہمیں سمجھ ہی نہیں سکا اسے پورا حق ہے ہمیں اچھا یا برا کہنے کا، کیونکہ جو ہمیں جان لیتا ہے وہ ہم پر جان دیتا ہے۔ مرد کی کامیابی کی دعا صرف ماں ہی کرتی ہے، ورنہ باقی عورتیں تو کامیاب مرد ہی ڈھونڈتی ہیں۔ جس معاشرے کے مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہو، وہاں معاملہ عموماً طلاق پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے یا نہ ملے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین بھی ہماری زندگی میں کیوں نہ شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی
اس کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپاتی ہے اور دل کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ عورت ایسی پتھر ہے جسے کبھی نفرت توڑ ہی نہیں سکتی، اسے جب بھی توڑا محبت نے توڑا۔ کسی کو نہ بتائیں سچی محبت کی کہانی بسر کریں، اور کسی کو نہ بتائیں خوشی سے رہیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کسی کے نہ ہونے کا ویسے ہی عادی کیوں نہیں ہوتا جیسے اس کے ہونے کا عادی ہوتا ہے۔ محبت دوسری طرف سے کسی بھی قسم کے رد عمل کے بغیر چاہے جانے کا نام ہے۔ میں نے پڑھا ہے محبت بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، سکون ہوتی ہے، دریا نہیں ہوتی جھیل ہوتی ہے، آگ نہیں ہوتی اجالا ہوتی ہے۔ کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کسی مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کی پسند میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ مرد کو یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، بلکہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دو، اس کے ہر کام کی تعریف کرو، وہ تمہیں کھونے سے ڈرے گا۔ مرد وہاں آباد ہوتے ہیں جہاں امن ہو، اور عورتیں وہاں امن لاتی ہیں جہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ عورت کا زیور برقع نہیں بلکہ اس کی خود اعتمادی اور تعلیم ہے۔ بیٹیاں پھنسائی نہیں جاتی بلکہ گھروں میں بسائی جاتی ہیں۔ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد بھی اس کے شانے پر سر ٹکا کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اس دھرتی پر تمہاری واحد محبوبہ تمہاری ماں ہے، اگر وہ مر جائے تو تمہاری محبت کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت اپنی خوبصورتی کا راز تک دوسری عورت کو شیئر نہیں کر سکتی تو اپنا من پسند مرد کیسے تقسیم کر سکتی ہے؟ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جسے 2 ستارے مانگو تو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ عورت اگر یہ 2 وجہ جان لے تو بہت جلد پتلی ہو جائے گی۔ نمبر 1، اپنے آپ کو خوش رکھے، کسی کی باتوں کو دل پر نہ لگائے۔ نمبر 2، اپنے خوراک میں زیادہ سے زیادہ فروٹ اور سلاد کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ رات کے وقت چاول نہ کھائیں، کیونکہ چاول کھانے سے جسم پھولتا ہے۔ جس لڑکی کے بال کم عمر میں سفید ہونا شروع ہو جائیں، ایسی لڑکی پریشانیوں میں گھری ہوتی ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو دل پر لگا لیتی ہے۔ جو عورت کانوں میں بالیاں شوق سے پہنتی ہے، کانوں میں بالیاں پہن کے رکھنے سے زیادہ تر سماعت کم ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور ویسے بھی کانوں میں بالیاں پہننے سے شکل میں خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔